اذا تجاوز الہموم علیکم فاکثروا علیہ الصلاۃ، کہ جب غم، پریشانیاں اور تفکرات تمہاری برداشت کی حد سے تجاوز کر جائیں تو میرے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو غموم اور جو ہموم اور جو تفکرات تمہیں گھیرے ہوئے ہوں گے تو میرے اوپر پڑا جانے والا صلاۃ و سلام تمہیں اس تفکرات اور غموم اور ہموم کے گھیرے سے باہر نکال دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ روایات ایسی ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے اوپر بھیجے جانے والے درود و سلام کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو شب جمعہ اور یوم جمعہ ہے، اس کا ایک خاص تعلق ہے درود و سلام کے ساتھ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فضائل درود شریف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن دن اور روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اور حضرت شیخ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود و سلام کا پڑھنا شب جمعہ اور یوم جمعہ میں وہ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں، جیسا کہ ابھی استاد جی فرما رہے تھے کہ ایمان کے بچانے کی ضرورت ہے، تو جو مسلمان اپنے ایمان کو حتیٰ کہ اپنی دنیا کو بچانا چاہتا ہے تو وہ استغفار اور صلاۃ و سلام کی کثرت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا بڑا مجمع ہے بھائی، جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ بھائی پیچھے والوں کی بھی آواز آنی چاہیے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، میں ہر دفعہ یہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بڑا بخیل کون؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھے۔ اس لیے صرف یہ ہماری مجلس کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو کیا کہنا ہے بھائی؟ درود و سلام کے بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا فیض الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا جب انتقال ہوا تو فرمایا کہ ان کے اس کمرے سے جس میں انہوں نے ساری زندگی قیام کیا تھا، 6 مہینے تک اس کمرے سے خوشبو آتی رہی۔ اس وقت میں قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اس خوشبو کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مولانا نے 40 سال ایسے گزارے کہ وہ شب جمعہ میں عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھتے اور فجر کی نماز تک مصلی پر بیٹھ کر وہ مسلسل درود و سلام پڑھتے رہتے۔ 40 سالوں میں کبھی بھی انہوں نے شب جمعہ میں آرام نہیں کیا۔ ہمارے ابھی قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں رائیونڈ کے، ہمارے دادا پیر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رائیونڈ کے۔ ہمارے موجودہ حضرت مولانا مفتی شہید صاحب جو رائیونڈ میں ہے، ابھی ہمارے اشتہار میں بھی ان کا نام ہے، ان کے والد صاحب۔ تو ان کے اوپر درود و سلام کا بڑا غلبہ تھا۔ میں ایک دفعہ ان کے پاس رائیونڈ حاضر ہوا
تو مجھے انہوں نے اپنے والد صاحب کی بات سنائی اور فرمایا کہ ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کپڑوں سے جو ان کے زیر استعمال تھے، ان کے کپڑوں سے 6 مہینے تک خوشبو آتی تھی۔ تو یہ درود و سلام آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو لوگ حرمین کثرت سے آتے جاتے ہیں، میں نے یہ اسٹیکر لگا ہوا مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، ہوٹلوں میں بہت دیکھا، عطر فمک بالصلاۃ علی النبی، کہ نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے اپنے منہ کو معطر کر لو، خوشبودار بنا لو، کہ نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے انسان کا جسم بھی معطر ہوتا ہے، ایمان بھی معطر ہوتا ہے، نامہ اعمال بھی معطر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کی جو نشست ہے اس کے یہ خلاصہ یہ بھی ہے کہ شب جمعہ میں اور یوم جمعہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ یہ درود و سلام بہت اونچی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بڑے فضائل رکھے۔ میں آخری بات سنا کے پھر آپ حضرات کو انشاءاللہ رخصت کروں گا نماز مغرب کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی۔ غزالی نے لکھا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آج ایک فرشتہ آیا ہے آپ سے، آپ کی زیارت و سلام کرنے کے لیے، آپ سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا اور اب کے بعد قیامت تک کبھی زمین پر نہیں اترے گا۔ یہ سلام کرنے کے لیے، زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے سلام کیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول، میں آج آپ کو ایک تحفہ دینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتائیے کیا تحفہ ہے؟ کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ اگر آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پورے آسمان سے پوری زمین پر بارش ہو تو میں بارش کے قطرات کو گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آج ہر چیز کا پیمانہ موجود ہے، لوگوں نے بارش کی رفتار کا تو اندازہ لگایا ہے لیکن بارش کے قطروں کو نہیں گن سکے آج تک، کتنے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بارش آ رہی، لیکن قطرات نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی امت وہ جو درود آپ نے ان کو نماز میں تعلیم کیا ہے، جو میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کا یہ جس کو ہم اپنی زبان میں درود ابراہیمی کہتے ہیں، نماز والا درود کہتے ہیں، وہ درود پڑھ کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب کوئی آپ کا امتی ایک دفعہ آپ پر یہ درود پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عنایتیں اور اللہ کے انعامات اس کی طرف اس تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایمان بچانا ہے، دنیا بچانی ہے، حتیٰ کہ مال بچانا ہے۔ کوئی قرضوں سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ درود السلام کی کثرت کرے۔